اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہیں، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں؟ تو اس آیت کو سنیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے، اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے، مثلا توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جو منکرین رسالت ہیں، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، ان کی تردید کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اتنے انبیاء کے واقعات بتا کر کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جنہیں جھٹلایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا گیا جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو تھے، ایک اعتراض مشرکین مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون، اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے نبی اگر یہ نبی ہیں تو انسان کیسے ہے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی اور فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، جن پر بھی ہم نے وحی نازل کی، وہ مرد ہی تھے، انسانی تھے، انسانوں میں سے ہی ہم نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی دو قسم ہیں، ایک قسم وہ ہے جو غیر علماء کی ہے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل علم کی ہے، جو علماء ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو جو غیر اہل علم ہے، جو غیر علماء ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ علماء سے سوال کیا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے واحد ہونے کی، ایک خدا ہونے کی عقلی دلیل دی ہے، اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں
اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا اس زمین و آسمان میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہوتا، یعنی اگر ایک سے زائد خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین و آسمان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو جاتا۔ ظاہر ہے ایک خدا چاہتا کہ اس طریقے سے ہو، دوسرا چاہتا کہ دوسرے طریقے سے ہو، تیسرا چاہتا تیسرے طریقے سے ہو، تو خداؤں کی ہی درمیان ایسی لڑائی ہو جاتی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے کائنات کا، یہ ختم ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سسٹم درہم برہم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، اور ایک ہے اللہ رب العالمین، ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے منتظر ہیں، کہ جب ان کی موت ہو جائے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے، علیہ باللہ، وہ کہتے تھے مشرکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی ہے یقیناً، لیکن یہ مشرکین تھوڑی بچ جائیں گے، تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ جو تم مذاق اڑا رہے ہو رسول اللہ کا، تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، تو آخر تمہیں بھی تو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم خیر اور شر سے تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 میں اعمال کے وزن کرنے اور تولنے کا ذکر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ انصاف کا ترازو اس دن قائم کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور اس دن کسی بھی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جتنا جو کیا ہے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا ملنی ہے، ایکسٹرا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور وہ اللہ کی ہدایت اور رشد پر قائم تھے، اور اپنی قوم جو کہ بت پرست قوم تھی اس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن ان کے باپ جو تھے حضرت ابراہیم کے آزر، وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن سب نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ان کی کوئی عید تھی، تو اپنے میلے میں وہ لوگ سارے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم سے بھی کہا چلنے کے لیے، لیکن یہ نہیں گئے۔ تو جب پوری قوم چلی گئی میلے میں، تو حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے بت ہوتے ہیں سب کو توڑ کر وہ کلہاڑی جو ان بتوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے پوری قوم آتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ پیغام، یہ جو میں بتا رہا ہوں، اس واقعے کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کرنے لگ جائے کہ مندروں میں داخل ہو کے بتوں کو توڑے۔ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جیسے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا یہاں پہ معاہدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، سب کو ایکول رائٹس ملنا ہے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی جب نئی جگہوں کی وہ انہیں فتوحات حاصل ہوتی تھی تو ان جگہوں پہ جاتے ہی وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑتے تھے، بلکہ وہ غیر مسلمین بھی جو کہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے ذمہ بن کر، انہیں یہ حق دیا جاتا تھا اسلامی حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت رہے گی۔ کوئی زور زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ میں نے بیچ میں اس لیے کہہ دیا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کو بیچ سے کراپ کر کے اب یہ بتانے لگ جائے کہ بھئی مفتی شمائل صاحب یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بتوں کو توڑا جائے مندروں میں گھس کر۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ ایسے آرگنائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے ہیں جو یہ علی الاعلان کہتے ہیں جو لوگ کہ بھئی ہم ساری مسجدوں کو ڈھا دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور اس ملک سے نکال دیں گے، انہیں ذلیل و رسوا کریں گے، ان کی آذانیں بند کروا دیں گے۔ تو ہمارا تعلق ایسے ایکسٹریمسٹ گروپ سے نہیں ہے، ہم تو مسلم ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے۔ تو ہاں، ہم یہ تو علی الاعلان کہیں گے کہ بھئی جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر بتوں کی عبادت کر رہے ہیں آپ گمراہی میں ہیں۔ ہدایت صرف ایک اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی لاگ لپیٹ والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے ایک اللہ کی اطاعت کیجئے، آپ کو کامیاب ہونا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کیجئے۔ اس دین کو، دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کریں گے آپ باطل پر ہیں،
یہ میں صاف کہہ رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عبادت گاہوں کو وہ نقصان پہنچائے، خصوصاً ہماری شریعت میں. حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہی الگ تھا، یہ انہی کی قوم میں سے تھے اور وہاں پہ کچھ ایسا معاہدہ نہیں تھا، اور انہیں چونکہ پوری قوم، ایک نبی تھے، انہیں پوری قوم کو دعوت دینی تھی اور ان کے عقیدے پہ طنز کرنا تھا، انہیں بتانا تھا، اس وجہ سے یہ خاص واقعہ بیان کیا گیا. تو جب یہ ہوا کہ قوم واپس آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی سارے معبودوں کو جو ہے سارے ٹوٹے پڑے ہیں سارے بت. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم نے ہی کیا ہوگا، ابراہیم جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے. تو انہیں بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیا یہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ حضرت ابراہیم فرماتے نہیں، قال کبیرهم هذا فاسألوهم، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلاڑی انہوں نے کندھے پہ رکھ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اس بت نے سب کو توڑ دیا. تو سب کہتے بھئی اب ہم اس سے کیسے پوچھیں گے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے، اس سے کیسے بات کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا تو پھر عقل نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے عبادت کرتے ہو تم ایسی چیزوں کی جو اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے وہ چیز، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو پھر بہرحال قوم غصے میں آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آگ میں ڈالا جائے اور انہیں سزائے موت دے دی جائے. تو پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ. حضرت ابراہیم کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی اللہ کے حکم سے، نبی تھے. یہ معجزہ تھا ظاہر ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایسا ہو، یہ اللہ تعالیٰ معجزات کو ہر وقت تو نہیں صادر فرماتا، یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا. اب اگر پھر بعد میں کتنے ایسے مسلمان رہے، کتنے ایسے اللہ کی طرف دعوت دینے والے رہے کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ انہیں زندہ جلا دیا گیا اور جل گئے، ختم ہو گئے، تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی حضرت ابراہیم کو تو بچایا گیا تھا ہمیں بھی بچایا جائے. نہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں. یہ دنیا تو دار الاسباب ہے، یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ چلنا ہی ہے. اجر تو اصل موت کے بعد ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے موت کے بعد. جو جل کر مر گئے مومن وہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے، اور جس آرام میں ابھی ہے وہ جس عیش و عشرت میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاش ہمیں واپس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا جائے تاکہ ہم بتا دیں لوگوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے. تو اتنے آرام میں ہے وہ، ہمارے لیے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اس دنیا سے مر کے چلے گئے، وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. سارے وہ مسلمان جنہیں ظلماً قتل کیا جاتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی ہو، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں خوشخبری ہو. آپ سب کو خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں تکلیف جھیل رہے ہیں، آپ کے لیے اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملنا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں. حضرت داؤد باپ ہیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں ان کے. ہوا یہ اچھا دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹے. ایک مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور ایک شخص کے پاس کھیت ہے. تو جس شخص کی بکریاں تھیں اس کی بکریوں نے اس دوسرے شخص کے کھیت کو کھا لیا. تو اب دونوں میں لڑائی ہو گئی. اب دونوں پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ بھئی آپ فیصلہ فرما دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معلوم کیا کہ بھئی دیکھو یہ جو کھیت کو اس کی بکریوں نے کھا لیا ہے، اس کھیت کی قیمت کیا بنتی ہے. کھیت کی قیمت کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بکریوں کی جتنی قیمت ہے اتنی ہی قیمت کھیت کی تھی. تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بکری والے اپنی تمام بکریاں کھیت والے کو دے دے. اب یہ دونوں آگے چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس، یعنی حضرت داؤد کے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور سیم کیس کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا الگ فیصلہ فرماتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی بکریاں ہیں وہ یعنی جس کی بکریوں نے اس کا کھیت کھایا ہے وہ کھیت والے کو اپنی بکریاں وقتی طور پر دے، وقتی طور پر، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں چراتا رہے اور اس کے دودھ کو استعمال کرتا رہے اور بکری والا کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ کھیت واپس اتنا ہو جائے جتنا اس وقت یعنی بکریوں کے کھانے کے وقت کھیتی تھی اور کھیت تھا وہاں پہ، اس کو اتنا وہ جب ہو جائے واپس تو اس کے بعد جو ہے اپنی بکریاں وہ واپس لے لے اور اس کو اپنا یہ جو ہے کھیت اس کو واپس کر دیں. تو بہرحال یہ دو الگ الگ فیصلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت داؤد کی تردید فرمائی اور نہ حضرت سلیمان کی تردید فرمائی. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ اتنا کہہ دیا ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے.
لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو، صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو، تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے. تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے، ہم نے انہیں زیادہ سمجھ دی. تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے ہے، ایک کی رائے ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا، جس میں نص صریح موجود نہیں ہو، تو وہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کہا اللہ نے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار، اولاد سب ختم ہو گئے تھے اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی تھی، وہ ان کی خدمت کرتی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی، انہیں دعوت دی اسلام کی طرف، توحید کی طرف، لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا. اب جب 3 دن گزر جاتے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی حضرت یونس بستی سے نکل جاتے ہیں کہ بھائی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو ہم تو مومن ہیں اس لیے ہم نکل جائیں گے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، حضرت لوط کو بھی حکم ہوا کہ بھئی آپ راتوں رات نکل جائیے کیونکہ صبح عذاب آنے والا ہے. تو ایسے ہی حضرت یونس کی قوم پہ صبح عذاب آنے والا تھا تو حضرت یونس رات میں ہی نکل گئے، لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ آپ نکل جائیں. اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے بستی سے. تو قوم نے بہرحال پھر توبہ کر لی تھی، ان پہ عذاب نہیں آیا تھا حضرت یونس کی قوم پر. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس نے بغیر حکم آنے سے پہلے ہی، یعنی حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اجتہاد سے. تو بہرحال نکل گئے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان چونکہ بہت بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو خلاف اولا ہو. تو مقام انبیاء کا بہت اونچا ہے. تو وہ وہاں سے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور وہ پھر سمندر میں انہیں ڈالا گیا، اور پھر وہ مچھلی نے کئی دنوں تک جو ہے انہیں نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے اور تسبیح پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا، میں ہی غلط کرنے والوں میں سے تھا، میں نے ہی غلطی کی، میں نے ہی ظلم کیا. یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر مچھلی نے آپ کو باہر نکال کر کنارے میں رکھ دیا. تو بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بعض لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، تو نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے آگے فرما دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ جو جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا، جو نیک لوگ اچھے ہیں وہ جہنم سے دور رہیں گے. ہاں وہ جنہیں خدا بنایا گیا اور وہ بھی خدا بنواتے تھے اور خود مشرک تھے، وہ بھی جہنم میں رہیں گے اور ایندھن رہیں گے جہنم کی. اس کے بعد پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، یعنی عالم انس ہو، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی، عالم جمادات ہو، تمام عالم، ہماری گیلیکسی ہو یا دیگر گیلیکسیز ہو، پورے یونیورس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور نبی بنا کر بھیجے گئے. ابھی فکر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مارس میں جا کے بسا جائے یا کہیں اور جا کے بسا جائے. آپ مارس میں چلے جائیں، جوپیٹر میں چلے جائیں، آپ مون میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ شریعت کے تابع رہیں گے اور آپ کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے ہم نے بھیجا ہے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے تمام عالمین کے لیے. اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں حج کے بنیادی ارکان اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کو سورہ حج کہتے ہیں.
اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور قیامت آ رہی ہوگی تو پھر ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اس زلزلے سے اور پھر اس قیامت کے آنے سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، لگے گا کہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت کا ذکر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر اپنی خلقت پہ غور کر لو نا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، ایک نطفے کی شکل میں تھے تم، اللہ نے کس طرح اس کو تبدیل کیا اور ایک مرحلے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد تمہیں انسانی ڈھانچہ دیا، پھر انسان بنے، بچے رہے، پھر کیسے کیسے جوان ہوئے۔ تو جو اللہ اس بہترین پروسیس کے ساتھ تمہیں ایک انسان بنا دے رہا ہے، وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو بعض لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکے، تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ اچھا پھر جب دنیاوی فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوا تو اسلام سے پھر گئے وہ منافقین اور جو بھی کفار تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو بھی ضائع کی اور آخرت کو بھی یہ ضائع کر بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی، دیکھیں کعبۃ اللہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم نے کی تھی، یہ سب سے پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر۔ تو حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی وہ عمارت ڈہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ ہے وہ بنیاد جہاں پر آپ کو دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جہاں پہ حضرت آدم نے پہلے کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور پھر جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اب حج کی طرف آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، تو وہاں سے پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا اللہ نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ بقرعید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت یا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا تقویٰ ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی گوشت یا خون نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ دیکھنا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو یہ مقصد کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے آپ اس پیسے کو چیریٹی میں دے دیں، کہیں اور دے دیں، یہ غلط بات ہے، چیریٹی آپ دیں الگ طور پہ، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اولین مقصد نہیں ہے، یعنی یہ سیکنڈری چیز ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، یہ بھی مقصد ہے لیکن سیکنڈری مقاصد ہے۔ جو مقصد اول ہے وہ ہے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، تو یہ مقصد تو چیریٹی دے کر پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کرنا یہ لازم ہے، جس کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ وہ پہلی آیت ہے کہ مکہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت کے لیے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہی ہے کہ اب جن سے اب تک قتال کیا جا رہا ہے، جن مسلمانوں سے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 15 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، 13 سال مکہ المکرمہ میں، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو مدینے میں بھی تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر 15 سال کے بعد اب یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے اب جو مظلوم ہیں ان کو اب لڑ کر اپنے رائٹس کو لینے کی اجازت انہیں مل گئی ہے، وہ لڑ سکتے ہیں ان کے مقابلے میں جو آپ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے اسلامی ریاست کے اغراض اور مقاصد بتائے کہ اب ظاہر ہے اب جب قتال ہوگا، جہاد ہوگا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ظالموں سے لڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا، تو اب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہاں پہ 4 مقاصد بیان کیے کہ جنہیں ہم اس زمین میں اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں مسلمانوں میں سے جو ایمان لے آئے، وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرواتے ہیں پورے ملک میں، نظام کے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دلواتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں۔